اس کی منزل یاد بھی رہتی ہے نہیں رہتی، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھ کر اس کو بھلا دے اور اس کو یاد ہی نہ رہے۔ اگر تو اس کو قرآن پاک یاد رہے گا، منزل یاد رکھ پائے گا، تو قرآن پاک کو حفظ کرنے مکمل طور پہ استاد بھی اجازت دے، والدین بھی اجازت دے، کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھے گا۔ اب استاد نے تو مدرسے کے اندر پڑھا دیا قرآن، اس کو یاد بھی کروا دیا، اب اس کی ذمہ داری ہے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد والدین کی ذمہ داری، وہ ایسے اسباب پیدا کریں بچے کے لیے کہ اس کو قرآن پاک جو ہے مکمل طور پہ یاد رکھے۔ صرف ابتدائی عرصہ ہوتا ہے 4 سال کا 5 سال کا، اس میں چاہیے کہ والد کوشش کرے، اگر وہ سنتا بچہ نہیں بھی سنا سکتا، اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہوتا کہ وہ سنتا سنا، میری نماز تراویح کے اندر قرآن پاک اس کو کہتے ہیں سنت ہمارے قوم میں۔ اس کے لیے روٹین بنا کے کہ اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کے یا اپنے مدرسے کے استاد کے پاس جا کے روزانہ آدھا پارہ سنا کے، ایک پاؤ سنا کے، ایک پارہ سے جتنا وہ سنا سکتا ہے تو ایک روٹین میں ٹچ میں رہے قرآن پاک سنانے، کیونکہ آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے۔ قرآن پاک کو جو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے نا، یہ اس سے اس طرح تیزی سے دور چلا جاتا ہے جس طرح اونٹ کی رسی چھوڑ دی جائے تو وہ سیلاب میں پاک نکلتا ہے، کبھی قابو میں نہیں آتا۔ اگر تو استاد نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا، منزل یاد رہے گی، تو پھر آپ حفظ کریں۔ اگر آپ کا استاد جو بچے کا استاد ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا کمزور ہے، قرآن پاک جو پڑھا رہے ہیں وہ بھول جاتا ہے، حفظ یاد نہیں رہتا، منزل یاد نہیں رہتا، اس بچے کو کبھی بھی حفظ نہیں رہتا، کیونکہ حفظ کروانے کا فائدہ نہیں، وہ تو بھول جائے گا۔ تاکہ آپ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دوزخ کے اندر اس شخص سے پڑھ کر کسی کو آزاد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ جس کو قرآن پاک کی ایک آیت یاد کروائی گئی اس آیت کو بھول گیا۔ آپ مدارس کی پرسنٹیج نکالیں، مدارس کے اندر اگر 100 بچے قرآن پاک حفظ کر لیں، 100 بچے ایک سال کے اندر 100 بچے قرآن پاک حفظ کر کے مکمل کر کے ان کو تقسیم اسناد بھی ہو گئی، دستار بندی بھی ہو گئی، تو 100 بچوں میں سے صرف 5 بچوں کو قرآن پاک مکمل یاد ہے، تو 95 بچے جو ہیں جو قرآن پاک 20 پارے پڑھ کے بھول گئے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ علماء فقہاء اور کسی نے کرام نے لکھا ہے ایسے بچوں کو کبھی قرآن پاک حفظ نہ کروائیں جن بچوں کا حافظہ کمزور ہے، کہ وہ قرآن پاک یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے شروع میں حافظہ کمزور ہوتا ہے، جیسے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی برکت سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ میری اپنی مثال، میں نے جب قرآن پاک کو شروع کیا تو میں نے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس ایک ہفتے کے اندر یاد کیے، ایک ہفتے کے اندر 4 لائنیں ہیں تو 4 لائنوں کو یاد کرتے کتنا ٹائم لگ گیا؟ ایک ہفتہ لگ گیا۔ لیکن ہمارے استاد جو ہے بڑے بڑے کامل بھی تھے، نیک بھی تھے، اللہ کے استاد بانی محمد رمضان صاحب نے شانی پر میرے پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے میرے والد کو کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ابھی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ بڑا مشکل رہا جب میں والفجر تک پہنچا، والفجر والیال عشر والشفع، یہ 30ویں پارے کا آدھا ہوتا ہے، یہاں پہ نصف ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے قل اعوذ برب الناس کتنے دنوں میں یاد کی؟ 4 ہفتوں میں۔ کتنے ہفتوں میں یاد کی؟ 4 ہفتوں میں۔ اور والفجر والیال سورہ ناس سے بڑی صورت ہے کہ نہیں؟ بڑی صورت ہے، اور پورے ایک پیج کی ایک 2 صفحوں کی صورت ہے، اور سورہ ناس کتنی ہے؟ آدھے صفحے سے بھی کم کی صورت ہے، یعنی سورہ ناس جو آدھے صفحے سے کم کی صورت ہے تو 4 ہفتوں میں یاد کی، اور جو 2 صفحوں کی صورت ہے وہ میں نے 1 دن میں یاد کی۔ اتنا قرآن پاک کی برکت بھی ہوتی ہے، یعنی جو 4 ہفتوں میں صورت یاد کرنے والا چھوٹی سی وہ بڑی سی بڑی صورت قرآن پاک کی برکت سے کتنے دنوں میں یاد کر رہا ہے؟ 1 دن میں یاد کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے 1.5 سال میں قرآن پاک مکمل کر دی۔ میرے استاد نے محترم نے صرف یہ نصیحت فرمائی تھی میرے والد کو کہ کبھی اس سے پیسوں کی امید نہیں رکھیں، اس کو پڑھنے دیں، جو پڑھتا ہے پڑھنے دیں، دین کی تعلیم مکمل کرنے دیں۔ جب آپ نے اپنے بچے کو ڈال دی ہے نا قرآن پاک حفظ کروانے کی، اب آپ کے اوپر لازم آپ اس سے دنیا کی امید نہ رکھیں، پیسوں کی امید نہ رکھیں۔ اگر آپ نے پیسوں کی امید رکھی نا اسے قرآن پاک کی مکمل کر پائے گا، اس کے بعد کسی مسجد کا امام لگ گئے گا یا مسجد کا مؤذن لگ گئے گا یا مسجد کا خادم لگ جائے گا، جو چاہتے اس کو ہدیہ ملے گا، تھوڑا سا ہدیہ
اس سے وہ اپنا گزارا بھی کرے گا، اپنے گھر والوں کا بھی گزارا کرے گا۔ اس سے کیا ہوا کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم کو مکمل نہیں کی۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس بچے نے قرآن پاک کی حفظ کر لی ہے وہ اپنے ان 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا اللہ کے حضور جن کے حق میں دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہو، یعنی جن کو دوست کی لکھا جا چکا ہوگا نا، وہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کے سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے جن کے حق میں دوزخ واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ پوری حدیث نہیں ہے، یہ آدھی حدیث ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ اس سے کیا ہوا؟ لوگوں نے قرآن پاک کو حفظ کروانا شروع کر دیا کثرت کے ساتھ، لیکن اگلی تعلیم مکمل نہیں کروائی۔ پوری حدیث پاک اس طرح ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حفظ کیا اور قرآن پاک کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا۔ اب حلال کو حلال کون جانے گا، حرام کو حرام کون جانے گا؟ جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد عالم دین بھی بنے گا، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھے گا۔ یہ پوری حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، وعاملہ بہما، اور اس پہ عمل بھی کیا۔ 3 چیزیں ہونی چاہیے آپ کے بچہ جو آپ سے قرآن پڑھ رہا ہے، جس سے آپ اتنی اعلیٰ امید رکھ کے بیٹھے یا دنیا دے نہ دے آخرت تو کامیابی دے گا، آخرت میں تو شفاعت کرے گا، آخرت میں تو اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دے گا۔ تو آپ اپنے اس بچے کو اس اینگل سے ٹرین کریں کہ 3 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس کے سامنے دنیا کا ذکر کر دیا نا تو دنیا کی محبت آ جائے گی۔ جو اس نے 10 سال قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنی تھی وہ 1 سال میں حفظ کر کے مسجد کا امام مؤذن خطیب لگ جائے گا یا ٹیوشن بچوں کو پڑھانا شروع کر دے گا تو قرآن پاک کی تعلیم تو مکمل ہی نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک کے اندر جو بشارت کے لیے بقیہ 2 چیزیں تھیں وہ بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 قرآن پاک حفظ ہونا چاہیے۔ حفظ کا مطلب کیا ہے؟ یاد ہونا چاہیے۔ یاد کا مطلب کیا؟ زبانی پڑھ سکے۔ اور دوسری بات کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر عالم دین ہونا چاہیے، قرآن پاک کے حلال کا علم بھی ہونا چاہیے، حرام کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہونی چاہیے؟ قرآن پاک کے اندر جو حلال اور حرام کے ذکر کا علم ہے نا اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یا اس حافظ قرآن کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوگی نا، تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس حافظ قرآن کے لیے فرمایا ہے کہ یہ اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہوگا۔ اس کی شفاعت کی وجہ سے جو کہ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک ہے اور اس کے دل میں قرآن پاک کے اوپر عمل ہے، اللہ تعالیٰ ان 10 کے 10 لوگوں کو جن کو دوزخ میں ڈالنا تھا جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے گا۔ تو جو بھی آپ جس حافظ کے بعد جس استاذ کے بعد اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اس سے گائیڈ لائن لیں، اس کو گائیڈ لائن نہ دیں کہ میرا بچہ حفظ کرے گا اس کے بعد میں اس کو یہ کروا دوں گا، یہ کروا دوں گا، یہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اب میرے والد بالکل ان پڑھ ہیں، انہوں نے ہمارے استاد سے پوچھا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ تجوید میں ڈالنے لاؤ۔ تجوید مکمل کی یہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جامعہ یونیورسٹی میں۔ پھر انہوں نے پوچھا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو آپ درس نظامی میں ڈال دیں۔ درس نظامی کے بعد انہوں نے کہا وہاں پہ ایگزام ہوگا تو یہ ازہر شریف میں چلے جائیں گے۔ یعنی ان کو اتنا اعتماد تھا کہ واقعی ایگزام بھی ہوا، ٹیسٹ بھی ہوا حکومت کی طرف سے اور جامعہ ازہر ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا۔ تو لہٰذا استاذ کی دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو استاذ کی گائیڈ لائن پہ چلائیں۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہو گیا بیان کہ اولیاء کرام شروع میں اپنے بچپن میں ہی قرآن پاک کو مکمل طور پہ کیا کر لیتے ہیں؟ حفظ کر لیتے ہیں۔ اور صرف حفظ نہیں کروانا، حضور داتا صاحب نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا نا، اس کے بعد کیا کیا؟ افغانستان کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ افغانستان کے اندر درس نظامی کو مکمل کیا۔ آپ کے خود گھرانے کے اندر آپ کے نانا بہت بڑے عالم تھے، آپ کے والد بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بہت بڑے عالم تھے۔ ساری آپ کی تربیت، آپ کو علم دین پڑھایا آپ کے نانا نے پڑھایا، حضور داتا صاحب نے۔ کیا ہمارے گھرانوں کے اندر ایسا ہے؟ بہت کم ہے۔ اولیاء کرام کا گھرانہ دیکھ لیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے منتخب کیا ان کے گھرانے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے کے اندر علم دین کو رکھا ہوا ہے۔
ان کے گھرانوں کے اندر روحانیت کا رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہر یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے گھرانے میں ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں ہے تو ہمارا بچہ بھی عالم دین نہیں بن سکتا. اس کا یہ مطلب ہر کسی نے اگر آپ نے نیت کر لی ہے نا، اگر آپ کے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں ہے اور اگر آپ نے ابتدا کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے صدقے آپ کے آنے والی نسل میں سے پتہ نہیں کتنے عالم دین پیدا کرتے ہیں. افغانستان کے اندر آپ نے درس نظامی مکمل کیا. اس کے بعد جتنی بھی یہ روس کی سلطنتیں تھیں، روس کی ترکستان ہو گیا، ترکستان ہو گیا، امام بخاری کا علاقہ ہو گیا اور دیگر بڑے بڑے علماء کا علاقہ ہو گیا، آپ نے وہاں پہ سفر کیا. وہاں پہ جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس بیٹھ کے آپ نے علم دین کی تعلیم کو مزید حاصل کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پاکستان میں اور ہمارے بڑے سین پاک و ہند میں صرف ایک مدرسے کے اندر پوری تعلیم حاصل کر لی، ہم کہتے تھے اب ہمارا بچہ جو ہے عالم دین بن گیا. اس کے لیے جو آگے سفر ہے دیگر علماء سے ملنا ہے اس کو مواقع نہیں دیے جاتے. یا تو گھر کی حالت ایسی نہیں ہوتی یا پھر ضروریات ایسی حائل ہو جاتی ہیں، یا جیسے ہی بچہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرتا ہے، درس نظامی مکمل کرتا ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے شادی کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ گھر کی ضروریات پوری کریں. حتیٰ کہ امام بخاری، آپ کو معلوم نہیں ہے امام بخاری سے بخاری شریف والے ان کے کتنے اساتذہ اکرام تھے؟ 1000 اساتذہ اکرام تھے. 1000 کے قریب اساتذہ اکرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا. حضور داتا صاحب تھے، 1000 کے قریب آپ کے بھی اساتذہ اکرام تھے. جب آپ نے روس کی کوئی ریاستیں نہیں چھوڑی ہیں، آپ نے عرب کا کوئی شہر نہیں چھوڑا ہے، یہاں کے علماء دین کے پاس جا کے آپ نے علم دین حاصل نہ کیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، شمار میں لا سکتے ہیں آپ کے کتنے اساتذہ اکرام ہوں گے. درس نظامی مکمل ہو گیا. آپ شام کے اندر علم دین ہی کے لیے آپ کو معلوم ہے حضور غوث اعظم رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء امام الاولیاء اولیاء کے سردار منبع ولایت جہاں سے ولایت کے سارے سے چشمے جاری ہوتے ہیں، حضور غوث اعظم حضور داتا صاحب کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے حضور غوث اعظم نے کتنے سال علم دین حاصل کیا؟ 45 سال. 45 سال حضور غوث اعظم نے علم دین حاصل کیا. 45 سال. اور جب علم دین پڑھانے لگے، جب استاذ کی مسجد میں بیٹھے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 51 ایئر، 51 سال. یعنی 6 سال کی عمر میں آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. 45 سال علم دین حاصل کر رہے ہیں اور ان کو ماننے والے ایک مہینہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے امام کے پاس نہ بیٹھے. یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. ہم حضور غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے، ماننے والے. حضور داتا صاحب کو ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے، الحمدللہ ماننے والے. جب ان کو مانتے ہیں تو ان کی سیرت پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اگر وہ 45 سال میں دین حاصل کر رہے تو ہمیں 1 سال تو کر ہی لینا چاہیے. ہم نے تو کبھی، ہم میں سے اکثر لوگوں نے کبھی نماز اپنے امام مسجد کے پاس آ کے صحیح طور پہ سیکھی نہیں، جیسے مدرسے کا طالب علم سیکھتا ہے. ہم نے دیکھا بس مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے والدین کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بس ویسے ہی ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. کبھی ہم نے نمازیوں میں سے، اکثر نمازیوں میں کبھی امام مسجد کے پاس آ کے نماز سنا کے تک تو صحیح کیا. اولیاء کرام کی جب سیرت پاک ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب ہر یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیرت پاک بیان کرتے ہیں اور آپ سن لیں تو بس کافی ہو گئے. جب شام کے اندر آپ حضرت بلال حبشی موسم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ حاضر ہوئے، مزار پاک پہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں میں آپ کے مزار پاک پہ بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی نا تو مجھے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب. یا اللہ ہم سب کو جاگتے ہوئے بھی اور خواب میں بھی آقا کریم علیہ السلام کا دیدار مبارک نصیب ہوا. اگر دیدار نصیب ہوا تو میں نے آپ کی مجلس سے بات میں ایک پورا شخص دیکھا، کمزور ضعیف ترین شخص. ایک وہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ بڑا پیار فرما لیا، بڑی محبت فرما لیا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا. میرے دل کے اندر حسرت سے پیدا ہوئی کہ میں پوچھوں یہ کون ہے جن کے ساتھ آپ اتنا پیار کر رہے ہیں. ابھی دل کے اندر حسرت ہی پیدا ہوئی تھی، خواہش ہی پیدا ہوئی تھی سوال کرنے کی. آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں مجھے اپنے قریب بلایا. آپ نے فرمایا علی بن عثمان جانتے ہو یہ کون ہے؟ میرے سے میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا یہ تمہارے
یہ حکم دیا کہ میں کس کو فالو کروں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کروں، مطلب حنفی بن جاؤں، فقہ حنفی کے مطابق نماز ادا کروں، فقہ حنفی کے مطابق دین کے اوپر عمل کروں، فقہ حنفی کے مطابق شرعی نظام کو نافذ کروں۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو میرے دل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی اور بھی محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ٹائٹل اور لقب کیا تھا اپنے زمانے میں؟ ہم نے تو یہ سنا نا امام اعظم، فقیہ امت امام ابو حنیفہ۔ آپ کے زمانے کے لوگ آپ کو شہید اہل بیت کہتے تھے، شہید اہل بیت۔ مطلب کیا ہے شہید اہل بیت کا؟ کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا۔ آل رسول کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی نا، اس کی وجہ سے آپ کو کوڑے مارے گئے۔ حضور کی آل پاک کے ساتھ جو آپ کو پیار تھا نا، اس کی وجہ سے آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ امام زید، امام زید حضور کی آل پاک میں سے، امام زید العابدین کی آل پاک میں سے، امام حسین علیہ السلام، امام زید نے نہ وقت کے ظالم کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر دیا، اعلان کر دیا کہ ہم اس ظالم کی حکومت کو نہیں مانتے۔ جب اعلان کر دیا تو امام زید کے بارے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے، جب مسجد میں درس دے رہے تھے، کہ آپ کا امام زید کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو نہیں مانتے؟ آپ نے نا اپنے پاس 1000 درہم کی تھیلی نکالی، 1000 درہم۔ آج کے کئی لاکھ بنتے ان کے کروڑوں میں بنتا ہے اس ٹائم کی کرنسی، 1000 درہم نکال کے سائل کو دی، فرمایا کہ امام زید کو دے دینا ہدیے کے طور پہ، تاکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکے۔ انہوں نے ظالم کے خلاف عمل بغاوت بلند کر دیا۔ تو اس سائل نے پوچھا تو آپ شریک کیوں نہیں ہو رہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میری عمر ہی دیکھ لیتے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، ضعیف ترین عمر میں ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن آپ کا فتویٰ سنیے گا، فتویٰ جس کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا۔ محبت اہل بیت کا اگر درس لینا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے لیں۔ آپ نے فتویٰ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا آج کے دور میں جو امام زید کے لشکر میں شامل ہوگا نا ظالم کے خلاف، امام زید کا ساتھ دے گا، آج کے دور میں اس کا وہی مقام ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں 32 صحابہ کرام کا مقام تھا۔ اور جب یہ فتویٰ ہر طرف پھیل گیا تو آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنا اتنا آسان ہے؟ اسلام کا نام لینا ہے؟ جن کو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ امام زید کا۔ کیا امام زید کو بھی کسی شے کی ضرورت تھی ظالم کے خلاف اٹھنے کی؟ جن کی سفارش سے جنت ملتی تھی، کیا ان کو جنت نہیں مل سکتی تھی خاموش رہنے سے؟ لیکن ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا اعلانیہ طور پہ، فرمایا جو امام زید کا ساتھ دے گا وہ آج کے دور میں ایسا ہی ہے جیسے آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں 32 صحابہ کرام تھے۔ آپ کو شہید کر دیا۔ اور امام زید کے ساتھ کیا کیا مولویوں نے، فرقہ پرست لوگوں نے؟ آپ نے تو ابھی تاریخ سنی نہیں، ممبروں سے تاریخ بیان نہیں ہوئی، بیان کرنے والوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور سننے والوں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اہل حق علماء کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امام زید کے ساتھ جانتے ہو کیا ہوا؟ امام زید میدان جنگ میں کھڑے ہیں ظالم حاکم کے خلاف، ظالم حاکم کے خلاف۔ اس ظالم حاکم نے صرف ایک ہی چال چلی تھی، ایک ہی چال، فرقہ پرستی تھی۔ امام زید کے ساتھ اس ٹائم کتنے ہزار کا لشکر تھا ظالم بادشاہ کے خلاف؟ 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کا۔ اس ظالم بادشاہ نے صرف ایک چال چلی، اس نے کہا تم 30,000 اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کا عقیدہ پوچھ لو، اس کا عقیدہ کیا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں؟ فرقہ پرست مولوی جہاں بھی بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کے دوران بھی بیٹھا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو کے عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آپ کا خدا شخص کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ 30,000 کے لشکر میں جو آپ کے ساتھ جو سپاہ سالار تھا نا آپ کے لشکر کا، اس نے سوال کر دیا امام زید سے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور سیدنا عمر فاروق کے بارے میں؟ آپ نے وہاں پہ میدان جنگ میں اپنا عقیدہ بیان کیا۔ امام زید
نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق حضور کی امت کے بھی امام ہیں، ہمارے بھی امام ہیں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی نا تو جو 7 لوگ کھڑے تھے پھر انہوں نے کہا اس کا ساتھ دے رہے ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جو صدیق اکبر اور عمر فاروق کو اچھا مانتا ہے، اچھا جانتا ہے، جو امام کہہ رہا ہے 30,000 کے لشکر میں سے جن کا پرست مولویوں کی وجہ سے جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صرف 4 لوگ رہ گئے تھے، 4 لوگ جن کا پرستی کی وجہ سے کبھی ظالم کے خلاف آواز اٹھی نہیں۔ 4 لوگ رہ گئے امام زید کے ساتھ، 4 لوگ۔ اب 4 لوگ کیا کر سکتے تھے؟ آگے ہزاروں کی تعداد میں لشکر کھڑا ہے، ظالم بادشاہ نے امام زید کو شہید کر دیا اور چوراہے پہ چوک پر آپ کی میت کو آپ کے جسم پاک پہنچنے کی لڑکائے رکھا۔ مکڑی نے آ کے وہاں پہ جالا بنایا، مکڑی نے آ کے، تاکہ آپ کے جسم کو ڈانپ سکے۔ اس وجہ سے امام اعظم کو امام اعظم کا ٹائٹل ملا۔ جو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس ٹائم سے پہلے دل میں امام اعظم کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ آپ نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حاتم اسم کا ایک قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 قسم کے علم حاصل کیے، 4 علم۔ ان سے پوچھا گیا وہ 4 علم کون سے جو آپ نے حاصل کیے؟ یہی 4 علم آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس ہے پر ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ امام حاتم اسم سے پوچھا گیا کہ وہ 4 علم کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا علم یہ ہے کہ میں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق ملنا ہے وہ میرے نصیب میں نہیں دیا ہے، میرے صرف شرعی حدود میں رہ کے اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوئی حرام کاری، کوئی رشوت کاری، کوئی بے ایمانی نہیں کرنی ہے۔ اگر بے ایمانی کروں گا، حرام کاری سے اپنے رزق کو بڑھاؤں گا یا کچھ بھی ایسا کروں گا تو میرے نصیب میں نہیں ہے۔ تو جب سے میں نے اس بات کا علم حاصل کیا ہے نا کہ جو رزق مجھے ملنا ہے نا وہ میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں ہمارا رزق لکھ دیا؟ عقیدہ ہے پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہوتا نا تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں بے ایمانی نہ کرتا، اگر یقین ہوتا نا تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں رزق حرام کی طرف نہ جاتا، اگر یقین ہوتا نا اس عقیدے کے ساتھ ساتھ تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرتا۔ کتنے لوگ جھوٹ بول کر اس رزق کو حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ جھوٹ بول کر اس علم کو حاصل کر رہے ہیں نا، اس رزق کو حاصل کر رہے ہیں، اس روزی کو، اس مال اور دولت کو حاصل کر رہے ہیں نا، مجھے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ حرام کاری لکھ دی ہے، اور وہ توبہ کرے وہ بات کس کو شخص ہے؟ بد نصیب شخص ہے۔ یہ پہلا علم ہر ایک کے پاس ہے نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہے۔ امام حاتم اسم سے پوچھا گیا دوسرا علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرا علم یہ ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے، وہ میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمایا جب میں نے یہ حاصل کر لیا نا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق، اللہ کا سب کچھ موجود ہے، فرماتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر آپ کی ایک نماز قضا ہوگی نا، ایک نماز قضا، اور آپ نے ایک نماز بھی چھوڑ دی تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اس بات کا علم حاصل ہی نہیں ہوا کہ آپ کے اوپر اللہ کی عبادت کا حق ہے۔ آپ سے پوچھا کہ امام حاتم اسم سے کہ تیسری بات کون سی جس کا علم آپ کو حاصل ہو گیا؟ امام حاتم اسم نے فرمایا کہ تیسری بات جس کا علم مجھے حاصل ہوا، مجھے یہ پتا چلا میرا ایک ہی مالک ہے۔ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ جب مجھے پتا چل گیا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو میں نے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس کا اس نے مجھے حکم دیا، کبھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا۔ مجھے آپ بتائیں، آپ ایک کمپنی کے ملازم ہیں، آپ اس کے مالک کو چھوڑیں، مینیجر کو چھوڑیں، جی ایم کو چھوڑیں، آپ اپنے سپروائزر کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ بتائیں۔
نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے اپنے سپروائزر کے خلاف؟ اس وجہ سے کہ اگر میں نے سپروائزر کی بات نہیں مانی تو کیا کرے گا؟ اس کے بعد جاب سے نکلوا دے گا، کمپنی سے فارغ کروا دے گا. ایک سپروائزر کے خلاف ہم اس لیے نہیں کام کر رہے ہیں، اس کی بات کو ٹال مٹول میں اس لیے نہیں لا رہے، اس کی بات کا انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ کمپنی سے جاب چھوٹ جائے گی. اور اللہ کی کتنی باتوں کو ہم چھوڑ چکے، اللہ کے کتنے احکام کو ہم بھلا چکے. یا سپروائزر آپ کو مل سے نکلوا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تو یار خیال کریں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. لیکن اس باپ نے پھر بھی آپ کو اپنی دنیا سے نہیں نکلوایا، پھر بھی اس نے رزق آپ کا بند نہیں کیا. کیوں؟ میں انسان ہے، آخر ہے. کبھی تو میرے دروازے پہ آ کے دستک دے گا نا کہ مولا میں تیرے دروازے پہ آ کے مجھے معاف کر دے. سپروائزر کو بڑی درخواست لکھنی پڑے گی، معافی تلافی کرنی پڑے گی، سفارشیں کروانی پڑے گی. اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کسی کی سفارش کی، کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے صرف اپنی زبان سے، یہاں تو بیٹھا ہے نا، یہاں کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم میرے دوستو. یہاں تو بیٹھا ہے، اگر وہاں بیٹھ کر انہیں صرف اتنا جملہ بول دیا مولا مجھے معاف کر دے، اللہ وہیں پہ اپنا دروازہ بنا دیتا ہے. کہیں صبر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. امام حاتم اسم سے پوچھا گیا ان کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ آپ معلوم ہماری سیرت اور کردار میں کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جس کی ہم مثال دے سکیں. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گونگا اور گہرا شخص جس کو کچھ بھی سنائی نہ دے. اسم کا معنی ہے نہ سنائی دیتا ہے نہ اشاروں سے بات سمجھ پاتا ہے. اتنا بڑا گہرا شخص ہے، اشارے بھی سمجھ نہیں آتے. اور امام حاتم کو یہ لقب کیوں ملا؟ کس نے دیا تھا؟ آپ نے یہ لقب خود رکھا. اس وجہ سے رکھا ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا. جب بارگاہ میں آیا تو اس سے کچھ ایسا فعل سرزد ہو گیا جو شرمساری کا سبب بنتا تھا. آواز ایسی نکل آئی آپ کی مجلس پاک کے اندر. جب آواز ایسی نکلی نا وہ شخص شرمسار سا ہوا. یہ کیا کہیں گے امام حاتم اسم، میں ان کی بارگاہ میں آیا تو میرے منہ سے یہ آواز نکل گئی. جب اس نے پوچھنا آگے ہوئے اس سے کوئی بات پوچھنا چاہے، امام حاتم اسم نے نا جب اس نے بولا نا اونچی آواز سے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. اس نے اور اونچا بولا، آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. اس کے عیب کو چھپانے کے لیے آپ نے پوری زندگی اپنے آپ کو پہلا شو کر دیا، جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے. اور ہمیں کسی کی ایک عیب کا پتہ چل جائے تو جب تک پورے بازار کے لوگوں کو نہ بتا دیں ہم خاموش نہیں ہوتے. ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کے بھائی کی غیبت، کبھی کسی کی بہن کی غیبت، لوگوں کی بہنوں کی غیبت ہم کر کے بیٹھتے، بازاروں کے اندر چغلخوری کرتے ہیں. اور مسجد میں آ کے امام حاتم اسم کا تذکرہ سنتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک شخص کے عیب کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بہرا شو کر دیا. امام حاتم اسم سے پوچھا گیا بات بڑی سننے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ داتا صاحب مزار داتا صاحب میں 1000 سال کے بعد یہ رونقیں ایسی لگی ہوں. 1000 سال گزر کے 1000 سال 1000 سال کے بعد ہماری اولادیں آئیں گی نا ان کو تو ہمارا نام تک یاد نہیں ہوگا. ہمارا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے 1000 سال کے بعد. مجھے آپ بتائیں داتا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی نسبی تعلق ہے؟ کوئی چاچا تائے ہیں ہمارے، کوئی مامے ہیں ہمارے؟ حضور داتا صاحب کوئی ایسا رشتہ ہے قریبی جس کو ہم یاد رکھیں؟ کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے. 1000 سال کے بعد بھی جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر کے منبر پہ بیٹھ کے جو ٹوٹیوں براق کے اندر اگر حضور داتا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کبھی غور و فکر کیا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جو 1000 سال کے بعد بھی ہمیں حضور داتا صاحب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں؟ ہم حضور داتا صاحب کا ذکر کون سا رشتہ ہے؟ وہ یہی رشتہ تھا کہ حضور داتا صاحب کو اللہ سے پیار ہو گیا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری.
آپ گزار کے دیکھیں 1000 سال بھی گزر جائے، آپ کی اولاد میں کوئی آپ کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر زبان پہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کروائے گا۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ امام حاتم اسد سے پوچھا گیا کیسے رونقیں لگی ہوئی، ان لوگوں نے ابھی ان کی سیرت کو پڑھا، ان کے اوپر عمل کیا۔ امام حاتم اسد سے پوچھا چوتھی کون سی بات ہے جس سے علم آپ کو حاصل ہو گیا؟ امام حاتم اسد نے فرمایا کشف المحجوب جا کے پڑھیں، مقدس صاحب کی کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ امام حاتم اسد نے فرمایا کہ مجھے جو چوتھی بات کا علم حاصل ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کوئی میری تلاش کے اندر ہے، کوئی میری تلاش میں ہے جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، جب اس کی تلاش پوری ہو گئی تو میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ امام حاتم اسد سے پوچھا کہ آپ کی تلاش کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میری تلاش میری موت کر رہی ہے، میری موت میری تلاش کے پیچھے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جب میری موت کو میرا ادراک ہو گیا نا، اس کا سفر ختم ہو گیا نا، اس دن دنیا کا سفر میرا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جنازے میں آپ یہ آیت پاک سنتے ہی نہیں سنتے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت کا ذائقہ چکھنا سنتے ہی نہیں سنتے۔ ایمان بھی ہے قرآن پاک کی آیت ہے، عقیدہ بھی ہے، اور یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا نا تو ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے کہ یار کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ہمارے تو دسترخوان کے دسترخوان کیا دفتر کے دفتر، کاپیوں کی کاپیاں بھری پڑی ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے۔ ایک ولی کہتا ہے کہ مجھے زندگی کی سمجھ اس دن آ گئی، سمرقند کا ایک ولی تھا، جب میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک برف بیچنے والا جو بازاروں میں آپ چلتے ہیں نا، چیزوں کو اس اینگل سے دیکھیں جس طرح اللہ کے ولی نے دیکھا، اس اینگل سے دیکھیں۔ اس نے کہا جب برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا نا، اس نے کہا لوگوں مجھ سے برف خرید لو، یہ بچے گی نہیں، یہ پگھل گئی تو بچے گی نہیں، میرے پاس واپس نہیں آئے گی، خرید لو، خدا کا واسطہ خرید لو۔ کہتے ہیں اس ٹائم مجھے پتا چلا کہ جس طرح برف بیچنے والے کی برف پگھل رہی ہے، اس طرح میری زندگی بھی پگھل رہی ہے، کبھی مجھے یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جس طرح برف والے کو اپنی برف دوبارہ نہیں ملے گی پگھلی ہوئی، اس طرح میری زندگی بھی مجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جس طرح برف بیچنے والا محنت کر رہا ہے برف بیچنے کے لیے، اس طرح میں بھی محنت کروں گا کہ زندگی میری ساری کی ساری پگھل جائے اور ساری کی ساری اللہ کی نافرمانی میں چلی جائے۔ کہتے ہیں بس اس ایک واقعہ نے مجھے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ ہم تو ہزاروں واقعات لوگوں کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بیکاری بھیک مانگ رہا ہے، روٹی کے لیے ترس رہا ہے، کبھی آپ اس کی طرف سوچو کہ یار اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا کرم ہے، اتنا کرم کہ مجھے گاڑی دی ہوئی ہے، کھانا دیا ہوا، دنیا کی ساری عیش کر دی ہوئی ہے۔ اگر کہیں میں اللہ کے بغل میں آ جاتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں اس بیکاری کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے مر گئے، ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور ہمارا دوست اس بات کا نمونہ ہے۔ اور جو اچھے ہاسپٹل میں علاج کرے ان کو ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہ آیا، جن کو اللہ یاد آتا ہے نا، جو اپنی قوم کے لیے ہاسپٹل بنوا جاتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ یار جس طرح میں ترسا ہوں علاج کے لیے، میری قوم نہ ترسے، اللہ کی مخلوق نہ ترسے، سارا کچھ رکا دیتے۔ حضور ڈاکٹر صاحب والے کا جب لاہور میں آئے تھے، لاہور کے اندر ظلم اور جبر کا بازار گرم تھا۔ ڈاکٹر صاحب علی رحمٰن نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ لاہور میں آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی۔ مسجد جو ذکر کر رہے ہیں نا جن کا اولیاء کرام کا، ان کا پہلا کام عملی زندگی میں پہلا کام مسجد بنوانا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے ساتھ مسجد کے لیے حصہ فکس کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نفع دیتا ہے تو میں چلو 2% نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 1% میں اپنی مسجد کو دوں گا۔ آپ کے اندر ایسے لوگ ہوں گے
ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو نہیں ہے ان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دی ہے. داتا صاحب علیہ الرحمہ کا نام لینا بڑا آسان ہے اولیاء کرام کا. سب سے پہلے آگے آپ نے مسجد بنوائی اور جانتے ہو اس مسجد کے اندر سب سے پہلے آپ نے اور کیا کام شروع کیا؟ آپ نے مدرسہ بنوا دیا چھوٹا سا, وہاں بیٹھے. تیسرا کام مدرسے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے کن کے خلاف آواز اٹھائی؟ ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی. ظلم اور جبر عام تھا لوگوں کے اندر, جیسے آج کے دور میں عام تھا. جہاں ظلم اور جبر ہوتا ہے نا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کو بھیجتا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں. جب آپ نے آوازیں اٹھائی نا, وہی ظالم اور جابر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, غیر مسلم سارے تھے, سارے لوٹنے لگے ہوئے تھے لاہوریوں کو جیسے آج لوٹ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے رک جاؤ کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. کسی نے توجہ نہیں دی, کسی نے آپ کی بات نہیں مانی. جانتے ہو آپ نے اس کے حل کے لیے کون سا طریقہ تلاش کیا, کون سا فارمولا ڈھونڈا کہ ظلم کو کیسے ختم کریں؟ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ بڑے لوگ ہو گئے, ان کی عمریں بہت ہو گئی ہیں, اب ان کو سمجھانا کسی فائدے کی بات نہیں, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی. کیوں نہ کریں کہ ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں, ان کے بچوں کو میں اپنے مدرسے میں لے آؤں. اگر بچوں کی میں تربیت کروں گا نا تو ظالم کے گھر میں منصب پیدا ہو جائیں گے, جابر کے گھر میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے, خدا ترسی والے لوگ پیدا ہو جائیں گے. حضور داتا صاحب نے مدرسے میں آ کے, مدرسہ کا یہاں پہ آج مزار پاک ہے, یہاں مسجد بھی تھی چھوٹی سی اور مدرسہ بھی تھا, مدرسے میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, کاروبار کے لیے جاتے ہیں, جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا وہ لوگوں سے ملتے ہیں, یار اپنا بچہ بھیج دیں, دین کے لیے بچہ بھیج دیں, آدھے گھنٹے کے لیے دین پڑھنا ہوتا ہے, دین پڑھا لیں. ہماری بھی جامع مسجد میں مغرب کے بعد کلاس ہوتی ہے ترجمہ و تفسیر. ایک بچے سے شروع کیا تفسیر حسن رضا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ان کی برکت سے آج ہماری کلاس کے اندر 22 سے 25 بچے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں, بچوں کی تربیت ہو جائے گی تو اس سے یہ ہے کہ معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. جو داتا صاحب نے یہ کام شروع کر دیا, ظالم اور جابر لوگوں کو یہ بھی دوارا نہ ہو, ان کا ایسا ہو گیا انہوں نے مدرسہ بند کرنے کی کوشش کی. پھر حضور داتا صاحب کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے کرامت کا ظہور فرمایا, جتنے لوگ آپ کے خلاف تھے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن سیرت پاک سے پیغام کیا ملا کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. حضور داتا صاحب کی سیرت پاک کے تذکرہ میں ہمیں پیغام کیا ملا, اگر ناانصافی ہو رہی ہے, اگر اس کو روک نہیں سکتے ہو نا, اس کے سد باب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرو نا. تیسرا کام جو پیغام ہمیں ملتا ہے حضور داتا صاحب کی سیرت پاک سے, فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو نا, اپنے محلے کے اندر جو مدرسہ یا مسجد بنی ہوئی ہے نا, اسی کو آباد رکھنے کے لیے کوشش کیا کرو. کیوں؟ وہ مسجد اور مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے, وہاں پہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. آخری بات, اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضور داتا صاحب نے نماز کا نقشہ کھینچا, نماز ہم پڑھتے ہیں. حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کشف المعجوب کے اندر, فرمایا یہ جو ہم قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, قبلہ رخ ہو کے, یہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانا چھوڑیں, سیرت پاک کو پڑھیں. ان کی اولیاء کرام کا نام تھوڑا سا آ گیا تو ہم شرک کے فتوے لگانا شروع کریں, شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. کوئی حضور داتا صاحب کو داتا اس لیے کہتا ہے کہ وہ خدا ہے, مجھے آپ بتاتے ہیں آیا رسول اللہ. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی داتا صاحب کو داتا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ خدا ہے. داتا کے تین معنی ہے. داتا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کی خیرات بڑھ رہی تھی, علم کی خیرات کثرت کے ساتھ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو داتا داتا کہنا شروع کر دیا. اس سے کوئی بھی, ایون کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہماری فیملی کا داتا کے لفظ سے یہ معنی نہیں لے گا کہ داتا صاحب جو اپنی مرضی سے عطا کرنے والے ہیں وہ خدا بن کے راجا ہوئی. جس کا ایسا عقیدہ ہو بھی تو وہ کافر ہے, مشرک ہے, لیکن ایسا عقیدہ کسی کا نہیں. نماز کا نقشہ کھینچا, آپ پڑھیں تو سی اولیاء کرام کی سیرت پاک کو. آپ نے فرمایا جو قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں نا, قبلہ رخ,
کہ قبلہ رخ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی مرشد ہونا ضروری ہے جو آپ کو سیدھا راہ بتائے کہ سیدھی راہ پہ چلو. مرشد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دربار ہو، وہ خاندانی پیر ہو. آپ کا امام مسجد بھی آپ کا مرشد ہے. امام مسجد حضور داتا صاحب امام مسجد تھے یا نہیں تھے؟ امام مسجد تھے نا. امام مسجد بھی آپ کا مرشد ہے. کیوں نہیں مرشد ہو سکتا امام مسجد آپ کا؟ صبح شام تو آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی بات صحیح ہے. فرمایا قبلہ رخ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کی بات کو مانیں جو آپ کو قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہے. اور ہمارے یہ جو آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے نماز کے اندر جو فاتحہ پڑھتے ہیں، صاف صورت ملاتے ہیں، فرمایا یہ محنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے محنت کریں، رزق حلال کو کمانے کے لیے محنت کریں. آج ہم کسی شہر کے لیے محنت نہیں کرتے. کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ حرام کی روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. ہمارے یہ جو آپ رکوع کرتے ہیں، اس سے کیا سبق ملتا ہے آپ کو؟ کشف ماجد کے اندر لکھا ہے ہمارے رکوع سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں عاجزی اختیار کریں. عاجزی، سر کو جھکا کے رکھیں، اکڑا کے نہیں، متکبروں کی طرح کہ مجھ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے. ہمارے سروں کے اندر سریا آ گیا، سر سے سریا بن گیا ہمارے سر. اگر کسی نے ہمیں ایک بات کہہ دی ہے نا، ہم اپنے سر کو جھکاتے بھی سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے، تین چار دور بڑھا لیتے ہیں، یار اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. میں یہاں پہ کرا تھا، یہ ہمارے یہ جو تندور ہے پچھلی گلی کے اندر، تندور والے نے ایک بندے کی روٹی نہیں لگائی. اتنا ظلم ہمارے خلاف، اتنا ظلم ہمارے عام لوگ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ. وہاں روٹی لینے کے لیے کھڑا تھا، اس نے آٹا بھیجا ہوگا گھر سے بھی روٹی لگا دی. اسے روٹی لگانے سے منع کر کے، یار ہم تو دور میں روٹی نہیں لگاتے، اپنے آٹے کی روٹی پکاتے ہیں، آپ نے لینی ہے لے جائیں. اچھی بات کا اصول ہے اس کا، کہ میں اور آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں. اسے نہیں لگایا، وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے تین چار دوستوں کو کہنے لگا، یار اس سے روٹی نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ کہ اس نے مجھے، میں نے آٹا بھیجا تھا اپنے گھر سے، اس نے میرے آٹے سے روٹی نہیں بنا کے دی. میرے کہا واہ 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 واہ، ایک آٹے سے روٹی نہ بنی، پورے بازار کو کہہ رہے سے روٹی نہیں لینی ہے. اور تم اللہ تعالیٰ کے کتنے فرامین کو چھوڑ چکا کہ اللہ تعالیٰ اعلان نہیں کروا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا. یہ ظلم ہے، ہمارا آپس میں ظلم ہے. اور ہم یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے آواز دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اچھے اور ایماندار حاکم عطا فرما. پہلے تو اچھا تو بن، پہلے خود تو خدا ترس بن، ایماندار بن. کتنی آپ کو مثالیں ملتی ہوں گی. اگر ایک دکاندار نے ایک بڑے دکاندار کے ساتھ ایک اصول کی بات کر دی نا، اور بڑا دکاندار سر کے اندر سریا سے، اس کی اوقات جو چھوٹا سا دکاندار اس نے میرے خلاف ایسی بات کر دی، سب کو بلا لے گا. حضور نے فرمایا ایسے لوگ شیطان ہے، شیطان. اٹھائیں سے ابن حبان فرمایا متصببان الشیطان یتہاتران یتکاذبان. فرمایا جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان. اس کی دکانیں بند، کتنوں کی دکانیں بند ہو گئی مارکیٹوں کے اندر، کتنوں کی ریڑھیوں کو انہوں نے ٹانگیں ماری، لاتیں ماری، ریڑھیاں توڑ دی کتنوں کی. ایک شخص، یہ مسجد کے سامنے کا واقعہ ہے، ہماری مسجد کا ایک شخص مجھے بتا رہا ہے، ایک غریب سا شخص، اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، ریڑھی کے اوپر یہ مونگفلی وغیرہ بادام وغیرہ بیچ رہا ہے. مسجد کے اندر سے پکے نمازی نکلے، پکے نمازی مسجد کے اندر سے 5 ٹائم کے نمازی. وہ 5 ٹائم میں پڑھتے تھے الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے. جو رحمان اور رحیم کے رحم کی بھیک مانگتے تھے، ان کا حال دیکھے. ریڑھی لگا کے سامنے کھڑا ہے. اس نے پوچھا، وہ مسجد کا جو پکا نمازی تھا، مونگفلی کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے بتا دیا. اس نے اس کو ٹانگ ماری، اس نے کہا اتنی مہنگی مونگفلی بیچ رہا، کس بات کا تو الرحمن الرحیم پڑھ کے نکلا ہے مسجد سے؟ تو اتنا بھول گیا، اتنا بھول گیا کہ تو ریڑھی والے کو ٹانگ مار رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے ایک آیت ہے مالک یوم الدین. جس کو تم نے ٹانگ ماری ہے نا، اور جس کی نماز پڑھ کے تو نکلا ہے، وہی اس کا حساب لے گا تجھ سے. کون سی نمازیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے نمازی آئیں گے، ان کی نمازیں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، پہاڑوں کے برابر. ان کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا.
سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ایسے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اے مسجد جامع شریعت کے نمازیوں، حضور داتا صاحب نے فرمایا انسان یہی تو تیری پہچان ہے، یہ جو تم نے سجدے میں سر رکھا ہے نا، تو دیکھ ہی نہیں رہا، تجھے اپنی ذات بھول گئی سوائے اللہ کے۔ فرمایا یہی تو تیری پہچان ہے، تو معاشرے کے اندر اپنی پہچان کیسے بھول جاتا ہے؟ آخری بات کمال کرتی حضور داتا صاحب، فرمایا یہ جو آپ نماز میں کہتے ہو نا آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جانتے ہو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ فرمایا اس بات کی طرف اشارہ ہے، اے میری دائیں طرف دنیا والوں، اے میری بائیں طرف دنیا والوں، تمہیں سلام ہو، میں تمہاری دنیا چھوڑ رہا ہوں، میں تمہاری دنیا چھوڑ رہا ہوں، اب اس دنیا میں ویسے رہوں گا جیسے میرا رب چاہے گا، اے دنیا تجھے الوداع کر رہا ہوں، تجھے الوداع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضور داتا صاحب کی سیرت میں آخری پیغام یہی ہے، اپنی زندگی میں دنیا کو الوداع کر دو، اپنی زندگی میں جھوٹ کو، بے ایمانی کو، بددیانتی کو، رشوت خوری کو، ظلم کو، جبر کو، ناانصافی کو، دوسروں کی حق تلفی کرنے کو، یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیشہ کے لیے سلام کر دو، ہمیشہ الوداع کہہ دو، ایک ہی ندا آئے گی کہ محمد سے وفات ہونے تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو وہ قلم تیرے ہیں، 1000 سال بعد بھی اگر حضور داتا صاحب کا اور سو رہا ہے تو اس مسجد کے اندر بیٹھنے والا ہر نمازی اگر دنیا کو سلام کہہ دے تو اس کا بھی 1000 سالوں کے بعد بھی اور جاری رہے گا۔